السلام علیکم طلباء، آج ہم سبق نمبر 4 نوشیروہ عادل پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں اسماعیل میرٹھی۔ تو اسماعیل میرٹھی شیخ محمد اسماعیل ان کا نام تھا، اور اسماعیل تخلص اختیار کیا کرتے تھے۔ تخلص جو نظم نگار یا غزل گو شاعر ہوتے ہیں، وہ اپنا ایک مخصوص نام اختیار کرتے ہیں، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ تو اتر پردیش کے مشہور شہر میرٹھ میں 1844 میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ روایتی زمانہ کے مطابق ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ میرٹھ کے مشہور عالم رحیم بیگ سے فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اسماعیل میرٹھی عربی اور انگریزی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود درس و تدریس کی ترجیح دیتے ہوئے مولمی جو ٹیچر ہوتے ہیں یا جو مدرس کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں۔ اتر پردیش کے محکمہ تعلیم میں فارسی کے ہیڈ مولوی مقرر ہوئے، اور اسی دوران ملازمت آپ نے سہارنپور، میرٹھ اور آگرہ میں اپنی تدریسی خدمات انجام دی۔ بچوں کے شاعر و ادیب کی حیثیت سے اسماعیل میرٹھی کو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ اسماعیل میرٹھی نے جو اپنی سب سے زیادہ نظمیں ہیں یا جو سب سے زیادہ تصانیف ہیں، یہ انہوں نے بچوں کے لیے ہی لکھی ہیں، اسی لیے یہ بچوں کے شاعر کے نام سے بھی بہت مقبولیت رکھتے ہیں۔ آپ نے بچوں کے لیے نثر و نظم میں سبق آموز قصے، کہانیاں اور نظمیں تخلیق کی۔ آپ کی جو کتابیں مدرسوں اور اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سلاست اور روانی کا خیال بچوں کے معیار کے مطابق رکھا گیا ہے۔ تو بچوں کے جس عمر کا یا جس درجہ کا بچہ ہوتا ہے، اسی لحاظ سے ان کی کہانی یا تصانیف ہوتی ہے۔ اس قسم کی کتابیں اخلاقی درس کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ مولانا اسماعیل میرٹھی 1891 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے، اور 1917 میں آپ نے میرٹھ میں انتقال فرمایا۔ آپ کا کلیات کل کی جمع ہوتی ہے، جس میں کوئی بھی شاعر اپنا پوری تصانیف کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے لکھتا ہے۔ آپ کے سابر اجداد خان بہادر اسلم سیفی نے بڑے اہتمام سے شائع کیا۔ نوشیروہ عادل سے متعلق سبق میں مولانا اسماعیل میرٹھی نے ایران کے مشہور حاکم و فرمانروا نوشیروہ عادل کے عدل و انصاف سے متعلق حکایات کو مختلف کتابوں میں سے یکجا کیا ہے، جن میں مولوی نظامی اور شیخ سعدی کی تحریر کردہ حکایات شامل ہیں۔ مصنف کا مطمئن نظریہ ہے کہ بچوں کو نوشیروہ ان کے قصے کے ذریعے عدل و انصاف اور رحم دلی کا درس دیا جائے۔ سبق میں جا بجا معلومات فراہم کرنے کی غرض ایران کے مشہور و معروف اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسماعیل میرٹھی نے بچوں کو ایک سبق دینے کے لیے نوشیروہ عادل، جو ایران کا ایک بہت عمدہ بادشاہ تھا، اس کے ذریعے نصیحت کی ہے۔ اب ہم سبق دیکھیں گے۔ ہمارا سبق جو ہے وہ ہے نوشیروہ عادل۔ تو اس میں نوشیروہ کے عدل اور اس کے انصاف کے بارے میں بتایا ہے۔ ملک فارس میں جمشید فریدہ اور جاہ و حشمت شان و شوکت کے لیے مشہور ہیں، مگر جس تعظیم و محبت کے ساتھ نوشیروہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جس طرح رستم کی شجاعت، حاتم کی سخاوت اور قارون کا بخل شرح آفاق ہے، اسی طرح نوشیروہ کی عدالت ضرب المثل ہے۔ نوشیروہ کا زمانہ آغاز اسلام سے کچھ ہی پہلے تھا، جس کو 1500 سال کے قریب ہوئے ہیں۔ مولوی نظامی نے اس بادشاہ کی ایک حکایت لکھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں اس کو رعایا پروی کی طرف کچھ توجہ نہ تھی، اور اس ملک کی حالت خراب و خستہ ہو رہی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز نوشیروہ نے شکار کے پیچھے گھوڑا ڈالا، اور سوائے وزیر کے کوئی اس کے ساتھ میں نہ رہا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک ویران گاہ میں
دیوار پر دو چڑیا بیٹھی ہوئی چہچہا رہی ہیں۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہتی ہیں؟ وزیر دانا نے اس موقع کو اپنے آقا کی نصیحت کے لیے نہایت مناسب پایا اور کہا، اگر حضور غور و تامل سے سنیں اور عبرت حاصل کریں تو ان طائروں کی گفتگو، طائر مطلب پرندے کی گفتگو بیان کرتا ہوں۔ ان چڑیوں نے آپس میں اپنے بچوں کی شادی کی ہے۔ ایک ان میں سے چاہتی ہے کہ ویران گاؤں مجھے دیں، دوسری کہتی ہے خدا ہمارے بادشاہ کے دم قدم کو سلامت رکھے، میں تجھ کو ہزاروں ویران گاؤں بخش دوں گی۔ وزیر کی نصیحت بادشاہ کی طبیعت پر ایسی مؤثر ہوئی کہ اس نے دادگستری اور رعایا پروری کا عزم مصمم اپنے دل میں کر لیا اور اس کو آخر تک نبھایا۔ ایک حکایت اس بادشاہ کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ادبی امور میں عدل کے قاعدوں کو ملحوظ رکھتا اور انصاف کی پابندی کرتا تھا۔ چنانچہ جب سید گاہ میں اس کو نمک کی ضرورت ہوئی تو قریب کے گاؤں میں غلام بھیجا، مگر اس کو سخت تاکید کی کہ قیمت دے کر لانا۔ غلام نے کہا کہ ذرا سا نمک دینے میں رعایا کو کیا مضرت پہنچے گی؟ بادشاہ نے کہا کہ ایک بڑی رسم پڑ جائے گی۔ جو بڑے بڑے ظلم دنیا میں ہو رہے ہیں وہ شروع میں ایسے ہی خفیف تھے۔ اس کے عدل و انصاف کی حکایتوں میں سب سے زیادہ دلچسپ اس فیروز قصہ ہے جس نے بادشاہ کے ہاتھ اپنا جھوپڑا فروخت کرنا منظور نہ کیا۔ بات یہ تھی کہ بادشاہ نے ایک ایوان عالی شان تعمیر کروایا تھا۔ اس کے ایک گوشے میں کجی بغیر دور نہیں ہو سکتی تھی کہ بڑھیا کی زمین بھی اس میں شامل کر لی جائے۔ ہر چند بڑھیا نے درخواست کی گئی اور اس کو بہت بڑے معاوضہ کی طمع دلائی گئی، مگر وہ کسی طرح راضی نہ ہوئی۔ غرض بادشاہ کو اپنی غریب ہمسایہ کے پاس خاطر سے اپنے محل کا نقص چاروں گوارا کرنا پڑا، لیکن دانش مندوں کے نزدیک اس کے ایوان کا یہ عیب ہزار خوبیوں سے بہتر تھا جس کی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اس سبق میں ہمیں نوشیروہ عادل کی سخاوت اور ان کے عدل اور انصاف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے عدل اور انصاف کو ہمیشہ قائم رکھا۔